اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل وقال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام لا تعداد ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں۔ زمین پر آپ علیہ السلام کا ذاتی نام محمد ہے، اور آسمانوں کے اوپر آپ علیہ السلام کا ذاتی نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں دنیا والوں کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے جو دائمی معجزہ عطا کیا گیا، اس قرآن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ احمد اور محمد کے اندر حمد کا معنی پایا جاتا ہے، تو قرآن کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، اس امت کا نام حمادون ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے قریب جو مقام عطا فرمائیں گے، اس کا نام مقام محمود ہے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو جھنڈا ہوگا، اس کا نام لواء الحمد ہے۔ آپ علیہ السلام کے خطبات کا آغاز
الحمدللہ سے ہوتا تھا اور اختتام بھی حمد پہ ہوتا تھا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم الشان کے اندر میرے 7 نام آئے ہیں۔ محمد قرآن کے اندر ہے، احمد قرآن کے اندر ہے، مزمل قرآن کے اندر ہے، مدثر قرآن کے اندر ہے، یاسین قرآن کے اندر ہے، طٰہٰ قرآن کے اندر ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو قرآن عظیم الشان کے اندر آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، وانا الماہی، اور میرا ایک نام ماہی ہے، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر بھی ہے، وانا العاقب، اور میرا ایک نام عاقب بھی ہے، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نام ہیں۔ مصطفیٰ یہ بھی آپ کا نام ہے، نبی الرحمہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، نبی التوبہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ قرآن عظیم الشان کے بالکل شروع میں گتے کے اوپر اللہ کے صفاتی نام 99 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 صفاتی نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو نام وہ ہیں جو مشہور ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات عطا فرمائی۔ اہل علم نے محمد کے کئی معانی لکھے ہیں۔ یہ میں نے آج کا عنوان اس لیے منتخب کیا، بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کیا صرف محمد نام رکھا جا سکتا ہے، کیا صرف احمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اکیلا محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اکیلا احمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ میں آگے جا کے انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا کہ محمد کی فضیلت کیا ہے اور احمد کی فضیلت کیا ہے۔ تو اہل علم نے محمد کے 3 معانی بیان کیے ہیں۔ محمد کا پہلا معنی وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول کے اندر جوانی کی حدود میں قدم رکھا، وہ ماحول شراب نوشی، عصمت فروشی، بت فروشی، شہوت پرستی اور قتل و قتال کا تھا۔ اس ماحول کے اندر جب میرے پیغمبر جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر والد کا سایہ بھی نہیں تھا، آپ کے سر کے اوپر ماں آمینہ کا سایہ بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شباب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بے داغ جوانی تھی۔ آپ کا دامن شباب اس قدر اجلا اور صاف ستھرا تھا، کسی بندے کو میرے پیغمبر کے اوپر جوانی کی عمر میں انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ جس نے میرے پیغمبر کو بچپن کے اندر دیکھا، جس نے آپ کے لڑکپن کو دیکھا، جس نے آپ کی جوانی کو دیکھا، وہ دنیا کے اندر آپ کو صدیق، صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر لینا۔ تو بیٹے شیس علیہ السلام نے عرض کیا، ابو جان یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے جنت کے اندر عرش کے پائے کے اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے محلات پہ دیکھا، میں نے جنت کے محلات کے دروازوں پہ دیکھا، میں نے طوبہ درخت کے اوپر دیکھا، میں نے فرشتوں کی نگاہوں کے درمیان دیکھا، میں نے
حوروں کے اوپر دیکھا مجھے ہر جگہ ایک ہی کلمہ نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا شیش میں جنت ہی کے اندر سمجھ گیا تھا یہ کوئی خاص ہستی، خاص شخصیت ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بیٹا تو محمد کا تذکرہ ذکر ضرور کرنا، کیونکہ فرشتے بھی اس محمد کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر بھول ہوئی، میرے اللہ نے آدم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک دعا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہم انی اسألوک بحق محمد فاغفر لی، اللہ محمد کے صدقے، محمد کے طفیل میری مغفرت فرما۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدا، آپ نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے جنت کے اندر مختلف مقامات کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، اللہ میں سمجھ گیا یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، آدم محمد آپ کی اولاد کے اندر پیدا ہوں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اس پیغمبر کے مقام اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے اعلیٰ مراتب پیغمبر کو عطا فرما دیے۔ اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام کے صدقے اور طفیل آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ابھی نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، لیکن آدم کے دور میں میرے پیغمبر کے تذکرے ہو رہے تھے، پیغمبر کی تعریف بیان کی جا رہی تھی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اوراق پہ طوبہ کے فرشتوں کی نگاہ میں کس شان سے منقوش ہوا نام محمد۔ دن حشر کے جنت میں وہ جائے گا بلا ریب، تعظیم سے یہاں جس نے لیا نام محمد۔ جو نبی علیہ السلام کا نام تعظیم کے ساتھ لے گا، اللہ اسے جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، آپ کے تذکرے، آپ کی شان، آپ کی عظمت پہلے بیان ہو رہی تھی۔ محمد کا دوسرا معنی جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو۔ انسانیت کے سفر کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اربوں کھربوں انسان دنیا کے اندر آتے رہے، ہر فرد کو میرے اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور وصف عطا فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ کمالات، اوصاف، خوبیاں، بھلائی میرے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اگر کوئی بندہ سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیگر انبیاء کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سیرت کا موازنہ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی اخلاق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار، حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت ہارون علیہ السلام کا جمال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ محبوب کو تمام پیغمبروں کے کمالات عطا کر کے آپ کا حق ادا کر دیا گیا۔ محمد کا تیسرا معنی وہ شخصیت جس کی تعریف بے اختیار کی جائے،
جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ بے اختیار آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے اللہ نے ایک ایسی کشش اور قوت جاذبہ رکھی تھی کہ جو سلیم القلب انسان آپ کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو کسی نے کہا عبداللہ جاؤ اور مسلمانوں کے پیغمبر سے یہ سوالات کرو۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے نمائندہ اور قاصد بن کر جب میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبداللہ نے کوئی سوال نہ پوچھا۔ عبداللہ کی نظر جب والضحیٰ والے چہرے پہ پڑی تو عبداللہ نے فوراً کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ جب بات کے اندر یہودیوں کو پتہ چلا تو کہنے لگے عبداللہ تو نے اتنے بڑے عالم ہو کر یہودیت کی ناک کٹوا دی، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کے پیغمبر پہ ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے۔ عبداللہ نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے کہا لوگو ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نظر نہیں آتا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ جو بھی میرے پیغمبر کو دیکھتا تھا آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ کی جانب سے قاصد بن کے آئے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کفر کی حالت میں تھا، جب میری نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل کے اندر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ میرا دل یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ابو رافع یہ وہ ہستی ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہے، تو ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتا؟ میں پیغمبر کے ہاتھ پہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ محمد کا پہلا معنی وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے، دوسرا معنی جس کا پورا حق ادا کر دیا گیا ہو۔ محمد کا تیسرا معنی جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں اپنوں نے تعریف کی ہے وہاں غیروں نے بھی تعریف کی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کچھ طلباء کو مقالہ لکھنے کے لیے دیا گیا کہ آپ ایک مقالہ لکھیں دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کون تھی۔ طلباء لائبریریوں کی طرف چلے گئے، کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کسی طالب علم نے کتاب لکھی دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام ارسطو ہے، کسی نے کہا چنگیز خان ہے، کسی نے ہلاکو کے اوپر کتاب لکھی، کسی نے ارسطو کے اوپر کتاب لکھی، کسی نے حکیم جالینوس کے اوپر کتاب لکھی۔ مختلف کتابوں کو تصنیف کیا گیا، لیکن ایک کافر طالب علم ایسا بھی تھا جو کتاب لکھ کے لایا، بڑی ضخیم کتاب تھی، اور اس نے اپنی کتاب کا عنوان دیا دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام محمد ہے۔ کافر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں کہ محمد دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے۔ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے یہ اور بات ہے، کافر بھی مانتا ہے، انگریز بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، سکھ بدھ مت والے بھی مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے ایک رات خواب دیکھا، ان کی کمر سے نور کا سلسلہ نکل رہا ہے، نور کی لڑی نکل رہی ہے جس کا ایک سرا مشرق کے اندر ہے اور دوسرا سرا مغرب کے اندر ہے، ایک سرا زمین پہ ہے اور ایک سرا آسمان کی طرف ہے۔ عبد المطلب نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس نور نے ایک درخت کی صورت اختیار کر لی جس کے ہر پتے کے اوپر نور چمک رہا تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عبد المطلب نے خواب کی تعبیر دینے والوں سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو خواب کی تعبیر دینے والے نے کہا عبد المطلب آپ کی نسل کے اندر
ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پیروی مشرق اور مغرب کے لوگ کریں گے، زمین و آسمان والے اس بچے کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس بچے کی تعریف کریں گے۔ چنانچہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس پوتے کا نام محمد رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا گیا، مروجہ تمام ناموں سے بالکل مختلف، لہجے اور معنی کے اعتبار سے مختلف۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا تو لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب تو بیت اللہ کا متولی ہے، تو بیت اللہ کا مجاور ہے، بیت اللہ کے اندر 360 خدا رکھے ہوئے ہیں، تو نے کسی خدا کے ساتھ نسبت دینے کی بجائے اپنے پوتے کا نام مختلف کیوں رکھا؟ عبد المطلب، یہ نام تمہارے باپ دادا کے اندر کسی کا نہیں ہے، یہ نام تمہاری قوم کے اندر کسی کا نہیں ہے، قریش مکہ کے اندر محمد نام کسی کا نہیں پایا جاتا۔ عبد المطلب تو نے یہ عجیب انوکھا نرالا نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات آسمان کے اندر اس کی تعریف کرے اور مخلوق خدا زمین کے اندر اس کی تعریف کرے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو توڑ کر، ہر چیز کو ختم کر کے اگر محبت کی ہے تو صرف اور صرف محمد نام کے ساتھ محبت کی ہے۔ میرے اللہ نے جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ بلانا تھا، اس رات اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جنت کے اندر جاؤ اور جنت کی سواری براق لے کر دنیا کے اندر میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت کے اندر پہنچے تو جنت کے اندر 40,000 براق پائے گئے جن کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام براقوں کے اندر ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھلگ تھا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ براق سب سے الگ تھلگ کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو براق نے جواب دیا میں نے آج سے 40,000 سال قبل ایک نام محمد کا سنا تھا اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لاڈلا نبی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانے کے لیے اسے اپنے پاس بلائیں گے۔ جب سے میں نے اس نام کو سنا ہے تو میں نے اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جب جنت کی سواری براق دنیا کے اندر بھیجیں گے تو اللہ میرا انتخاب فرما دے، اللہ مجھے پسند کر لے، مجھے دنیا کے اندر بھیج دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اس براق کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پائی جاتی ہے، اسی براق کو لیا دنیا کے اندر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس براق کے اوپر سوار کر کے دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ نام حبیب اللہ، اللہ اللہ نام حبیب اللہ، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے جب زبان پر نام محمد آ گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہماری زبان پہ ہونٹوں پہ آتا ہے تو یہ ہونٹ آپس کے اندر ایک دوسرے کا پیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے بوسے لے لیتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی وجہ سے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت سے آپس کے اندر جڑ جائیں، آپس کے اندر محبت اور پیار کی فضا قائم کریں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کی وجہ سے جڑ جائیں گے، اللہ تعالی ہر اعتبار سے ہمیں سکون عطا فرما دیں گے۔ بخارا ایک علاقہ ہے، روس کی ریاستوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بخارا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے اور اسی کے قریب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ترمذ واقع ہے اور وہیں پہ صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی ہے۔
صاحب ہدایہ مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، تو اس کے مصنف کی قبر بھی وہاں پہ ہے۔ اس بخارا علاقے کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام تربۃ المحمدیین ہے۔ اس قبرستان کے اندر تقریباً 400 اپنے دور کے مشہور مفسرین اور محدثین آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جو 400 محدثین اور مفسرین فقہا آرام کر رہے ہیں، تمام کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں، سب کا نام محمد ہے، اور اس قبرستان کے اندر صرف اسی کو دفن ہونے کی اجازت ملتی ہے جس کا نام محمد ہوتا ہے۔ جس کا نام محمد نہیں ہوتا وہ کتنا ہی بڑا عالم، مفتی اور محدث، مفسر، فقیہ نہ ہو، اس قبرستان کے اندر اسے دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ 593 ہجری کے اندر صاحب ہدایہ شیخ الاسلام حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے ورثاء نے اجازت مانگی کہ تربۃ المحمدیین کے اندر انہیں دفن کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو اجازت نہ دی گئی کیونکہ ان کے نام کے اندر محمد نہیں تھا۔ محمد نام نہ ہونے کی وجہ سے اجازت نہ ملی، پھر قبرستان کے باہر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر جنہوں نے اپنے نام، بچوں کے نام محمد رکھے، اللہ نے مرنے کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سارے محمد کو اللہ نے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور احد پہاڑ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے دامن کے اندر اسلام کی دوسری جنگ عظیم لڑی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب پہاڑ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، پہاڑ بے جان چیز ہے، جامد چیز ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو احد پہاڑ ہے تقریباً 7 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد کو اٹھایا ہوا ہے۔ عرب کی ایک ویب سائٹ نے عجیب انکشاف کیا کہ جب فضا سے احد پہاڑ کی تصویر لی گئی تو یوں لگ رہا تھا جیسے مکمل بڑے حروف کے اندر محمد کا نام لکھا ہوا ہو۔ محمد کا نام لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف جائیں گے تو جن لوگوں کے نام محمد ہوں گے تو وہ بھی اٹھیں گے اور پیغمبر کی معیت میں جنت کی طرف جانا شروع کریں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا میں نے تو صرف اپنے محبوب سے کہا تھا کہ محبوب محمد مصطفیٰ آپ جنت میں جائیں، میں نے آپ کے بارے میں تو نہیں کہا۔ یہ بندے حیران پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا تم نے اپنا نام میرے محبوب کے نام پہ رکھا تھا، جاؤ میرے محبوب کے نام کی برکت سے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے محمد احمد نام والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو محمد اور احمد نام والے عرض کریں گے اللہ کس عمل کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے اپنی ذات کے اوپر قسم کھائی تھی جس کا نام میرے محبوب کے نام کے اوپر محمد یا احمد ہوگا میں اسے جہنم کے اندر نہیں ڈالوں گا، جاؤ اپنے محبوب کے نام کی برکت سے میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی قوم مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، اگر اس مشورے کے اندر محمد اور احمد نام والے شخص کو شامل نہ کیا جائے تو اس مشورے کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور جس مشورے کے اندر محمد نام والا بچہ آ جاتا ہے، بڑا آ جاتا ہے، یا احمد نام والا بچہ یا بڑا آ جاتا ہے تو اس مشورے کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اس مشورے کے اندر خیر ہو جاتی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں
تک فرمایا کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں. جس گھر کے اندر احمد اور محمد نام کے بچے ہوتے ہیں فرشتے اس نام کی برکت سے اس پورے گھر کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. یہ حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس گھر کے اندر نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر نام رکھنے والا محمد نامی بچہ موجود ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالی اس بچے کو اور والدین کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے. تو اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے چاہیے. محمد نام کی اپنی برکات ہوتی ہیں, اپنے اثرات ہوتے ہیں, اور اللہ قیامت کے دن بھی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے. ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صرف نام رکھنے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, عرض کہ اللہ کے نبی میرے بچے زندہ نہیں رہتے, پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں, مجھے کوئی عمل بتا دیں تاکہ بچے زندہ رہیں, مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نیت یہ کر کہ اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام محمد رکھوں گی. عورت نے نیت کر لی جی اللہ کے نبی میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گی. اللہ کی شان, اللہ نے اسے نرینہ اولاد عطا فرمائی اور اللہ نے اس بچے کو زندگی بھی عطا فرما دی. بلکہ محدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس بندے کی یہ چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے, اللہ بیٹا عطا فرمائے, بیوی امید سے ہے تو وہ اپنی بیوی کے پیٹ پر شہادت والی انگلی کے ساتھ یوں لکھے من کانا فی ھذا البطن فاسمہ محمد. اگر یہ جملہ نہیں آتا صرف اتنا لکھ دے جو کچھ اس پیٹ میں ہے میں اس کا نام محمد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ یہ لکھنے کی برکت سے اسے ایک تو نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں, اللہ وہ بچہ برکتوں اور رحمتوں والا عطا فرما دیتے ہیں, اور یہ پھر اس بچے کا نام محمد رکھ دے. محمد نام رکھنے کی نیت کی برکت سے اللہ نرینہ اولاد ضرور عطا فرماتے ہیں. بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بندہ کسی کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 35 مرتبہ لکھے. 35 مرتبہ لکھنے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے دیکھتا رہے. جب بندہ دیکھتا رہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 2 انعامات عطا فرماتے ہیں, 2 فائدے بندے کو نصیب ہوتے ہیں. ایک تو اللہ عبادت کے اندر چستی پیدا فرما دیتے ہیں, سستی کو ختم فرما دیتے ہیں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ محمد نام کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیتی ہے. جس پیغمبر کے نام کو دیکھنے پر اللہ عبادت کے اندر چستی عطا کر دیتی ہے, اللہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیتی ہے. جس محمد کا نام رکھنے پر اللہ قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. اگر اسی پیغمبر کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبر کی رفاقت میں جنت عطا فرمائیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے کہا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی بناؤ, اس انگوٹھی کے نگینے کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ. یہودی چلا گیا اور چند دنوں کے بعد جب انگوٹھی تیار کر کے لایا اس نے لکھا تھا لا الہ الا اللہ. لیکن جب انگوٹھی اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑائی, محبوب نے دیکھا تو اس نگینے کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. میرے محبوب نے فرمایا میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا ہے, لیکن یہاں تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. جب اس یہودی نے دیکھا تو کہنے لگا میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھا تھا, لیکن آپ کے ہاتھ کے اندر پہنچنے کے بعد یہ عبارت محمد الرسول اللہ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران, یہودی پریشان. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں محبوب جو نام آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا آپ نے وہ لکھوایا, اور مجھے جو نام سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے وہ لکھوا دیا. آپ کو لا الہ الا اللہ محبوب تھا آپ نے وہ لکھوایا, لیکن مجھے تو آپ کے ساتھ ہی پیار ہے, مجھے تو آپ کے ساتھ محبت ہے, میں نے لا الہ الا اللہ کو محمد الرسول اللہ کے اندر بدل دیا.
جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے سبب۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے عجم کی آبرو، محترم ٹھہرا عرب محمد نام کے سبب۔ جبر کے پنجے میں جکڑے جاں بلب انسان کو، آ گیا جینے کا ڈھب نام محمد کے سبب۔ کہ انسان کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ آیا، زندگی گزارنے کا اسلوب آیا، یہ سارا کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہی کی برکت تو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص تھا جس نے تقریباً 200 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ لوگوں نے اس کے گناہوں اور معصیت کی وجہ سے ٹانگوں سے پکڑ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یہ بوڑھا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ جب گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈالا گیا تو وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ میرا ایک دوست فوت ہو چکا ہے، آپ اس کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے 200 سال تک آپ کی نافرمانی کی، اللہ 200 سال تک آپ کو ناراض کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ 200 سال تک مجھے ناراض کرتا رہا، 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن ایک دن یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے جب میرے محبوب کا نام محمد آیا تو اس نے محمد نام کو دے کر اس کا پیار کر لیا، محمد نام کو چوما، پھر اس نے محمد نام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور میرے محبوب کی ذات کے اوپر درود بھی پڑھا۔ موسیٰ جس نے میرے محبوب کے نام کا بوسہ لیا ہو، موسیٰ جس نے میرے پیغمبر کے نام کو آنکھوں سے لگایا ہو، جس نے میرے پیغمبر کے نام کے ساتھ محبت کی ہو، کیا اسے بغیر ایمان کے دنیا سے بھیج دوں؟ نہیں موسیٰ، اس نے میرے پیغمبر کے نام محمد کی تعظیم کی، میں نے اس تعظیم کی وجہ سے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں، میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں، میں نے روئے محمد کو سوچا بہت، لکھا بہت، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کو لکھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کو چوما تو میرے ہاتھ سے بھی خوشبو نہیں جاتی، میرے ہونٹوں سے بھی خوشبو نہیں جاتی۔ اگر ہاتھوں سے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی، جو اپنے دل کے اندر محمد کی محبت کو بسائے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کو دل کے اندر بسائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو شرف قبولیت عطا فرما دیں گے۔ بلکہ اس بنی اسرائیل کے 200 سال گناہگار بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چوم کر تعظیم کی ہے، اور جب میں اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اکابرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بغیر وضو کے لیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب بھی لیتے تھے تو باوضو لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر وقت باوضو رہا کریں، چونکہ ہم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہماری زبان کے اوپر آئے تو اس وقت ہم باوضو ہوں، وضو کی حالت میں ہوں۔ جب وضو کی حالت میں پیغمبر کا نام لیں گے تو یہ ادب ہو جائے گا، اور جو ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے گا اللہ اسے بانصیب بنا دیں گے۔ ایک بچہ تھا، اس کا نام بھی احمد تھا، وہ اسکول کے اندر پڑھتا تھا تو والدین نے
جس سکول کے اندر اس بچے کو داخل کروایا، استاد نے بچے کو ایک نعت یاد کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ احمد نامی بچہ جب بھی اس نعت کو پڑھتا تھا تو یوں پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ والا کو والے پڑھا کرتے تھے۔ استاد نے کئی مرتبہ سمجھایا لیکن بچہ باز نہ آیا۔ جب سال کی سالانہ تقریب ہوئی تو بچے نے پھر والے پڑھا تو پرنسپل نے اس استاد کی پورے مجمع کے سامنے بے عزتی کی کہ شاعر نے والا لکھا ہوا ہے لیکن استاد بچے کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ کتنے دن ہو گئے، تیاریاں ہو رہی ہیں، بچے کو ایک لفظ یاد نہ کروا سکے۔ پورے مجمع کے اندر استاد کی بے عزتی ہوئی۔ کلاس ختم ہو گئی، بچے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب اگلا سال شروع ہوا تو یہ احمد نامی بچہ اگلی کلاس کے اندر جا چکا تھا۔ پہلا دن تھا تو پرنسپل نے اسی استاد سے کہا کہ آج پہلا دن ہے، کلاس کے اندر جاؤ، بچوں سے سوالات کرو تاکہ وقت گزر جائے۔ جب یہ استاد کلاس کے اندر آیا تو بچوں سے کہا میں آپ سے مختلف سوالات کروں گا، آپ نے جوابات دینے ہوں گے۔ مختلف سوالات ہوتے رہے۔ جب احمد نامی بچے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاد نے پھر پوچھا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب نہ دیا تو استاد نے ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کے بچے کے قریب آیا، کہا احمد تو نے پچھلے سال بھی میری بے عزتی کروائی تھی اور اب میں تجھ سے آسان سوال پوچھ رہا ہوں تو اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو احمد نامی بچہ خاموش تھا۔ استاد نے پھر پوچھا، بچے نے جواب نہ دیا تو استاد نے بچے کو چند ڈنڈے مارے تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ دوسری جانب بریک کی گھنٹی لگی، وقفہ ہوا تو استاد نے کہا میں بریک کے بعد آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ سوال کا جواب کیسے نہیں دیتے۔ استاد باہر چلے گئے، بچے بھی کلاس سے باہر چلے گئے۔ احمد نامی بچے کے جو دوست تھے، کلاس فیلو تھے، وہ آپ کے قریب آئے اور آ کے کہا احمد آسان جواب ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ تو کلاس کے اندر سب سے زیادہ ذہین ہے، آپ پہلی پوزیشن لینے والے ہیں، اس آسان سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ احمد نامی بچے نے اپنے ہم سبق ساتھیوں کو جواب نہ دیا۔ وہاں سے اٹھا بچہ باہر گیا اور باہر جا کے اس نے وضو کیا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کر کے بچہ کلاس کے اندر آیا۔ استاد تھوڑی دیر کے بعد جب کلاس کے اندر داخل ہوئے تو ڈنڈے کو ہوا کے اندر لہراتے ہوئے بچے احمد کے قریب آئے۔ استاد نے بچے احمد سے کھڑا ہو جا، بتا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ ابھی استاد کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا، بچے نے فوراً کہا ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی راز ہے۔ میں نے پہلے 3 مرتبہ اس بچے سے پوچھا، اس نے جواب نہیں دیا اور ابھی میرا سوال اس مرتبہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، بچے نے فوراً جواب دے دیا۔ استاد نے بچے سے کہا بیٹا میرے قریب آؤ۔ جب بچہ قریب آیا تو استاد کے ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ استاد نے بچے کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میں نے آپ کو نعت کے اندر والا یاد کروایا تھا، آپ والے کیوں پڑھتے تھے؟ تو بچے نے روتے ہوئے جواب دیا استاد محترم میرے والد عاشق رسول تھے، میرے والد نے کہا تھا کہ شاعر نے والا ٹھیک لکھا ہے لیکن اس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے، اس لیے ادب یہ ہے کہ والا کو والے پڑھا کرو، نبی علیہ السلام کی تعظیم ہو جائے گی۔ استاد نے کہا اچھا یہ بتلاؤ جب میں نے آپ سے پہلی مرتبہ 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا پیغمبر کا نام کیا ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اس مرتبہ میرا سوال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، آپ نے جواب دے دیا۔ تو بچے نے روتے ہوئے کہا استاد محترم میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہ لینا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اگر آپ میری ہڈیاں توڑ دیتے میں برداشت کر لیتا، میرے جسم کو چھلنی کر دیتے میں برداشت کر لیتا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہ لیتا۔ اس بچے کو والد نے وصیت کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد کبھی بغیر وضو کے نہ لینا۔ کون جانتا تھا یہ بچہ جو بچپن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کرتا ہے، یہ بچہ بچپن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بغیر وضو کے نہیں لیتا، اللہ اس بچے سے پوری دنیا کے اندر کام لے گا۔ اللہ نے پھر اس شخصیت کو، اس مرد قلندر کو پوری دنیا کے اندر دین کی نسبت کے ساتھ پہنچایا، اور آج کی دنیا اس احمد نامی بچے کو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔
اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے، ایسے اکابر عطا فرمائے، اللہ نے ایسے بزرگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے جو بچپن کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسے بزرگوں کے دامن کے اندر ہمیں پہنچا دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ ہمیں ان مشائخ کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان مشائخ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تو ہمیں مشائخ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے تو میں بھی آج کے بعد نبی علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، ایک تو اللہ ادب کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ نفسانی، شیطانی، شہوانی ہر قسم کے گندے خیالات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک عربی شاعر گزرا ہے جس نے 40 سال تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے۔ وہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا رہا۔ میں رات ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اسم محمد و اسم احمد، ان دو ناموں کے اوپر تقریباً 600 صفحات کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر تقریباً 6000 اشعار لکھے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف محمد اور احمد نام کے اوپر ہے۔ لوگوں نے اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو اس عربی شاعر نے 40 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے۔ اپنے دیوان کے اندر تقریباً 50,000 اشعار لکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ اس عربی شاعر نے جو آخری شعر لکھا، کسی اردو شاعر نے اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ کہ پوری عمر میں لکھتا رہا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مکمل نہ ہو سکی۔ میں نے قلم کے ساتھ لکھا، قلم ختم ہو گئی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مکمل نہ ہو سکی۔ ورق ختم ہو گئے، کتابیں ختم ہو گئی، کاپیاں ختم ہو گئی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مکمل نہ ہو سکی۔ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی وہ آخر کے اندر یہی کہتا ہے میں مکمل تعریف بیان کر ہی نہ سکا۔ مکمل تعریف کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ خود میرا اللہ اس پیغمبر کی تعریف کرنے والا ہے، خود میرا اللہ اس پیغمبر کی شان بیان کرنے والا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا۔ یعنی جہاں ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی محمد بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرنا چاہے اور وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، تو اللہ فرماتے تیرا کلمہ ہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے ذکر خدا تو کیا، ذکر مصطفیٰ نہ کیا۔ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ثنا پڑھے، فاتحہ پڑھے، تشہد پڑھے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف سے قبل دائیں بائیں سلام پھیر دے تو میرا اللہ فرماتے تیری نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے ذکر خدا تو کیا، درود شریف پڑھ کر ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ کے اندر دوسری تکبیر کے بعد درود نہ پڑھے تو میرا اللہ فرماتے تیری نماز جنازہ مکمل ہی نہیں ہے۔ تو نے ذکر خدا تو کیا، ذکر مصطفیٰ نہ کیا۔ اگر کوئی بندہ آذان دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے تو علماء کرام فرماتے اسے کہو کہ آذان دوبارہ دے۔ کیوں؟ اس نے ذکر خدا تو کیا ہے، ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کو بلند کر دیا۔ جہاں پہ اللہ کا نام آتا ہے وہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی آ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے تعریف کی آخر کے اندر وہ یہی کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر ہی نہ سکے۔ شام کے اندر ایک یہودی تھا، وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
اس نے ایک ہفتے تورات کھولی تو 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد کو دیکھا. اس نے وہ جگہ کاٹ کر آگ کے اندر جلا ڈالی، نعوذ باللہ. اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر نظر پڑی. جب یہ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک خیال آیا کہ اگر میں محمد کے نام کو کاٹ کر آگ میں جلاتا رہا تو کتاب ختم ہو جائے گی. یہ پوری کتاب محمد کے نام سے بھری ہوئی ہے. اس یہودی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یثرب کی سرزمین پہ ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ہے، اور یہ پیغمبر ہے، لیکن تو ان کے پاس نہ جانا. اگر تو ان کے پاس چلا گیا تو یہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. اس یہودی نے کہا تورات کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی قسم، جب تک میں محمد کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک تورات کی تلاوت نہیں کروں گا. چنانچہ تورات کو بند کر کے اپنی جگہ پہ رکھا، پھر سواری کے اوپر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف چل پڑا. جب یہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر حضرت سلمان فارسی پہ پڑی جو مدینہ طیبہ سے باہر تھے. اس یہودی نے سوچا کہ یہی مسلمانوں کے پیغمبر ہیں تو اونچی آواز سے کہا یا محمد یا محمد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے اس یہودی کے قریب ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، آپ کا نام محمد ہے. حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میرا نام محمد نہیں بلکہ میں تو محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تو محمد کے ایک ادنا سا غلام ہوں. تو اس یہودی نے کہا کیا مسلمانوں کے پیغمبر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. جب اس نے بار بار محمد کا نام لیا تو سلمان فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے اس یہودی سے کہا کہ میں آپ کو پیغمبر کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ آپ کو جواب دیں گے. فرماتے میں اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کے قریب آیا تو پوری مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جدائی کے اندر، فراق کے اندر غم زدہ اداس تھے. اس یہودی نے سوچا کہ لگتا یہی ہے مسلمانوں کے پیغمبر یہیں پہ موجود ہیں، تو باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہا یا محمد یا محمد. حضرات صحابہ کرام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کو سنا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی. یہودی کہنے لگا یہ روتے کیوں ہیں؟ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ جس پیغمبر کی زیارت کے لیے تم آئے ہو ان کا 2 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. یہ اپنے پیغمبر کا نام سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں. حتیٰ کہ اس یہودی نے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. اگر میری ماں نے مجھے جنم دے دیا تھا تو میں تورات کی تلاوت نہ کرتا. اگر تورات کی تلاوت کر لی تھی تو محمد نام کے اوپر میری نظر نہ پڑتی. اگر محمد نام کو دیکھ لیا تھا تو کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ ان کی زیارت نصیب ہو جاتی. اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. پھر روتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہارے اندر علی موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے. فرمایا ہاں میرا نام علی ہے. تو یہودی کہنے لگا علی میں نے تیرا تذکرہ تورات کے اندر پڑھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ دار ہے. علی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیسے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ حضرت علی نے پورا حلیہ بیان کر دیا. میں نے تقریباً 3 ہفتے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حلیہ اسی اتوار بیان کے اندر سنایا تھا. حضرت علی نے جب مکمل حلیہ بیان کر دیا تو اس یہودی نے کہا علی کیا تمہارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بھی ہے؟ حضرت علی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا سلمان گھر جاؤ اور فاطمہ سے اللہ کے نبی کا لباس لے کے آؤ. حضرت سلمان چلے گئے اور مبارک قمیص مبارک جبہ لے کے حضرت علی کے پاس آئے، علی کو پکڑایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مبارک لباس یہودی کو دیا. یہودی نے اپنے سینے پہ رکھا، آنکھوں پہ لگایا اور سونگنا شروع کر دیا. حضرت علی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا علی سونگو تو صحیح کتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. میں نے ایسی خوشبو کسی مشک اور عنبر کے اندر نہیں سونگی جتنی عمدہ خوشبو پیغمبر کے مبارک لباس سے آ رہی ہے. پھر یہودی کہنے لگا علی مجھے اللہ کے نبی کی قبر تو دکھاؤ، قبر
کیسی ہے؟ حضرت علی اس یہودی کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آئے. یہودی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ میں تیرے محبوب کے پاس اس وقت آیا جب وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اللہ میں تیرے محبوب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی اللہ اگر تو نے میرا ایمان قبول کر لیا ہے تو اپنے پیغمبر کی قبر کے پاس میری روح نکال لے. اس بندے نے جو ہی دعا مانگی یہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس گرا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی. اس بندے کو جو ایمان کی دولت ملی تھی کس وجہ سے ملی؟ اس کی نظر صرف محمد نام کے اوپر پڑی تھی. محمد نام کو دیکھنے کی وجہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتا ہے. اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے شخص نے نبی علیہ السلام کے نام کو چوما تھا. اللہ نے 200 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا تو کیا اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں ڈالیں گے. تو اس پورے بیان سے یہ پتہ چلا اگر کوئی والد اپنے بچے کا نام صرف محمد رکھنا چاہے تو محمد نام رکھا جا سکتا ہے. احمد نام رکھنا چاہے تو احمد نام بھی رکھ سکتا ہے. اگر کوئی اپنے بچے کا نام صرف محمد رکھتا ہے یا احمد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے جب بیوی امید سے ہو یہ نیت کر لے کہ اللہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا. اللہ محمد نام رکھنے کی نیت کی وجہ سے نرینہ اولاد ضرور عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے نام محمد اور احمد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی محمد نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.